أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فقال تعالى: اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترम हाज़रीन किराम, बुजुर्गों, दीनी और मिली भाइयों और इस्लामी माँ और बहनों, आपने मौजू की समाअत फरमा ली कि आज का मौजू है सीरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके अमली तकाज़े। इंशाअल्लाह अपनी बिसात के मुताबिक इस मौजू की वजाहत करने की कोशिश करूँगा। क़ब्ल इसके कि मौजू को शुरू किया जाए, मैं मुनासिब समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। अव्वलन मरकज़ अब्दुल्ला बिन ज़ैद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका इनायत फरमाया कि आप हज़रात से मुलाकात हो सके और कुछ बातें अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में आपके सामने पेश कर सकूं। और सानियन
عمری برادران کا شکر گزار ہوں کہ ان کی کوششوں سے اس طرح کی علمی اور دینی محفلیں جو ہے منعقد ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اس جہود کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے عنوان سماعت کیا، یہ دو چیزیں اس کے اندر موضوع کے تحت ہیں، ایک ہے سیرت، ایک ہے تقاضا۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کردار، چال چلن، رویہ، خصلت اور عادت کو کہا جاتا ہے لغت میں، اور اصطلاح میں کسی معروف شخصیت کے حالات زندگی، اس کے واقعات، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے چال چلن اور طرز عمل کو بیان کرنا سیرت کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح تقاضا حاجت اور ضرورت کے معنی میں آتا ہے، مطالبہ، چاہت، لغت میں اس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں جو ہے اس سے مراد ایک چیز کا کسی دوسری چیز کا جو ہے کہ ضرورت محسوس کرنا، اس کی حاجت کو واضح کرنا، حاصل کرنا اور پورا کرنے کا مطالبہ کرنا، اس کو تقاضا کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں اس کا کیا تقاضا ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت اور ملت جو ہے اسلامیہ کو عملی جامہ پہنانے کی حاجت، جس کا مطالبہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو ہم سے کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں جو اس موضوع کے تحت آئی ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے کی جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، یہ عظیم شخصیت، ان کا تذکرہ قرآن پاک کے 25 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ قرآن کی 25 سورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر رب العالمین نے کیا ہے، اور جو ہے 250 سے زائد آیات پر مشتمل ہے آپ کا تذکرہ۔ 250 سے زائد آیات پر قرآن میں آپ کا تذکرہ جو ہے یہ مشتمل ہے، اور اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی قرآن پاک میں 69 مقام پر ذکر کیا گیا۔ 69 مرتبہ جو ہے آپ کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر کیا ہے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ خلیل اللہ، خلت کا مقام ہے آپ کو، کیوں؟ خلت کا مقام یہ دوستی کا سب سے اونچا مقام ہے۔ عربی زبان میں دوستی کے لیے، محبت کے لیے 10 کلمات، 10 درجات ہیں محبت کے۔ سب سے اعلیٰ درجہ محبت کا کسی کے ساتھ وہ خلت کا مقام ہے، اس کے بعد پھر محبت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا مقام، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو جو ہے جد الانبیاء، انبیاء کا سلسلہ آپ کی نسل سے انبیاء بنی علیہ السلام، ان سب کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اس لیے آپ کو جد الانبیاء، نبیوں کے دادا، نبیوں کے۔ تو اس طریقے سے آپ کا مقام انتہائی بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑے جو ہے اچھے جو ہے الفاظ میں یاد کیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ آپ کو امامت نصیب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی جو ہے توحید کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کلمہ توحید کو جو ہے کلمہ باقیہ قرار دیا، اور اسی طریقے سے جو ہے مشرک قوم سے برات کو اسوہ حسنہ قرار دیا،
اسے حسنہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ابراہیم کا تذکرہ کیجیے, ابراہیم کا ذکر خیر کیجیے. وہ صدیق تھے, سچائی کے اونچے مقام پر فائز, یہاں سے سچائی کی انتہا ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی تھے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے بڑا اونچا مقابل کی. اللہ تعالیٰ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ ہم نے آپ پر یہ وحی کی ہے کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کیجیے. اس سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ میرے بھائیوں اجاگر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں پیدا کی. ان کی جائے پیدائش عراق ہے, بابل کے قریب ایک جو ہے بستی تھی جس کو ار یا اور کچھ لوگ اور لکھتے ہیں, کچھ لوگ ار لکھتے ہیں. وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی, اور آپ کا سلسلہ نسب سامی سلسلہ نسب سے, یعنی سام بن نوح جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق رہا ہے. آپ نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا آپ نے بچپن ہی سے کہ آپ کا گھر بتکدا ہے. آپ کے والد کا نام تھا آزر. ویسے تورات میں تاریخ نام ذکر کیا گیا ہے, لیکن قرآن کا بیان سب سے سچا بیان ہے. قرآن کا بیان سب سے سچا بیان ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس کے اندر باطل کا کہیں گزر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو آزر کے نام سے یاد کیا ہے. تو آپ کے والد آزر یہ بہت بڑے مہانت تھے, اپنی قوم کے بہت بڑے مہانت تھے. بادشاہ وقت سے, بہت نمرود سے اچھے ان کے تعلقات تھے, بڑا اونچا مقام تھا, اور ان کا اپنا کارخانہ تھا بت گری کا. بت ان کے گھر تیار ہوتے تھے اور اس کو فروخت کیا جاتا تھا. پوری دینی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی, آزر کے ہاتھ میں تھی دینی قیادت قوم کی نمرود کے زمانے میں. تو اس حیثیت سے آپ کی ولادت ایسے گھر میں ہوئی جس گھر میں جو ہے بتوں ہی کا سوال تھا, کسی اور چیز کا سوال نہیں تھا. بت ہی بت تھے. غیر اللہ کی پرستش یہاں سے رواج پاتی تھی پورے ملک کے اندر. لیکن اللہ تعالی کا یہ کرم ہے کہ گرچہ انبیاء کرام کی بعثت ایسے گھرانے میں ہوتی ہے, ایسے ماحول میں ہوتی ہے جہاں شرک اور کفر کا, برائیوں کا دور دورہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر اور غلط خصلتوں, غلط عادتوں سے, برائیوں سے ہمیشہ پاک رکھتا ہے. نبوت سے پہلے بھی کوئی نبی کی خصلت اور عادت خراب نہیں ہوتی. وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ چوری نہیں کرتا, وہ دھوکہ نہیں دیتا. جتنی برائیاں ان سب سے اللہ تعالیٰ روک محفوظ رکھتا ہے. شرک اور کفر معاشرے میں عام ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو محفوظ رکھتا ہے. تو گرچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایک صنم خانے میں سمجھی ہوئی تھی, جہاں صنم ہی صنم تھے, بت ہی بت تھے, انہیں سے اس کا رواج ہوتا تھا, اس کی ترویج اور اشاعت ہوتی تھی. لیکن کبھی بھی بت کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر نہیں ٹیکا. شرک سے قریب کبھی نہیں گئے اور ہمیشہ شرک سے دور رہتے رہے. اس کے بعد جب آپ نے آنکھیں کھولی, بڑے پلے بڑے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا, نبی بنایا اور فرمایا لقد اصطفیناہ فی الدنیا, ہم نے ابراہیم کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے دنیا میں چن لیا. یہ چنندہ تھے, اللہ کے چنندہ
بندے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت توحید کا آغاز اپنے والد سے کیا. دعوت کا آغاز اپنے گھر سے میرے بھائی. یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ دعوت کا آغاز، تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرتے تھے. یہ نہیں کہ اپنا گھر ویران رکھتے اور امریکہ پہنچ جائے، لندن پہنچ جائے، پوری دنیا کا چکر لگائے. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں رہا. یہ انبیائی مشن نہیں ہے. انبیائی مشن یہ ہے کہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے شروع کرو. اپنے والدین کو، بیوی بچوں کو، اپنے کنبہ قبیلہ کو پہلے سدھارو، ان کے سامنے دعوت پیش کرو. چنانچہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت و رسالت سے نوازا گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو خطاب کیا. سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے دعوت پیش کی. کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابو جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابو جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، یعنی نبوت اور رسالت عطا کی ہے، میرے اوپر وحی نازل کی ہے. لہذا جو آپ کو چیز معلوم نہیں ہے، لہذا آپ میری اتباع کیجیے. آپ میری اتباع فاتبعنی، میری اتباع کیجیے. اہدک صراطا سویا، ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں گے. پیار سے، محبت سے، ادب سے اپنے مشرک باپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت دی. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جو شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابو جان میں ڈرتا ہوں کہیں آپ پر عذاب اللہ کا نہ ٹوٹ پڑے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے آپ پر، میں اس سے ڈرتا ہوں. لہذا آپ سدھر جائیے، میری بات مان لیجئے، اور اگر آپ رحمان کی بات نہیں مانتے ہیں فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے، شیطان آپ کا ساتھی ہو جائے گا، پھر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ پیارے بھرے انداز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے مشرک باپ کو دعوت پیش کی. تو باپ نے کیا کیا؟ بجائے کہ بیٹے کی بات مانتا، سنتا، غور کرتا، باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی، ابراہیم تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے، میرے معبودوں سے تو دور بھاگ رہا ہے. یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو تمہیں پتھر مار مار کر تباہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، تم پر پتھر برساؤں گا، رجم کر دوں گا تم کو. اور ایسا کرو کہ اب تم بھاگو یہاں سے بھاگو، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ جواب تھا آپ کے والد کا، آپ کے پیار بھری دعوت کے جواب میں باپ نے ایسا سخت پہلو اختیار کیا اور سختی سے پیش آیا. لیکن اس کے باوجود بیٹے کو دیکھے، اولاد کا باپ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. باپ مشرک ہے، کافر ہے اور شرک کی دعوت دے رہا ہے، بیٹے کو پھٹکار رہا ہے، لیکن بیٹا ایسا اطاعت شعار، فرما بردار، باادب، تو بیٹا کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے سلام علیہ، ابو جان آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ،
میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، مغفرت کی، بخشش کی دعا کروں گا۔ میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میں کرم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ سے تو اپنی دعا نہ کروں۔ آپ بھلے پھٹکار رہے ہیں، آپ بھلے گھر سے بھگا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے اولاد کے لیے اسوہ ابراہیمی، کہ باپ کافر ہو، مشرک ہو، پھر بھی آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ باپ مشرک ہے، کافر ہے، شرک کا داعی ہے، پھر بھی بیٹے کا، مسلمان بیٹے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باپ کو ڈانٹے پھٹکارے نہیں، بلکہ ادب سے پیش آئے اور دنیاوی حیثیت سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں بھلائی کا برتاؤ کرے، اس کے کام آئے، اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا انتظام کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ باپ ہے۔ تو یہ اسوہ چھوڑا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے جب باپ کی دعوت پہلے دی، اس کے بعد پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئی، اور باپ کے ساتھ ساتھ پھر قوم کو دعوت دینا شروع کیا۔ چونچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ قوم کے لوگوں کو اپنے ابو کو، اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگوں، آپ لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، کس کو پوجتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، خالق کائنات کو چھوڑ کر آپ کن لوگوں کی آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں؟ تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ ہم بتوں کو پوجتے، ہم اسی کے سامنے جی حضوری کرتے ہیں۔ اور جب یہ قوم کے لوگوں نے یہ جواب دیا تو سیدنا ابراہیم نے کہا بھلا بتاؤ، هل يسمعونكم، جب تم پکارتے ہو تو کیا یہ تمہارے دیوی دیوتا، یہ تمہارے بزرگ کیا تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ اور ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ اندر یہ صلاحیت نفع نقصان پہنچانے کی ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، میں نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا۔ یہ میرے بھائیوں راہ حق سے روکنے کہ شیطان کا جو سب سے بڑا ہاتھ کنڈا ہے باپ دادا کا طریقہ، باپ دادا کے طرف موڑ کر کے حق سے روک دیتا ہے۔ باپ دادا ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، کیا وہ جاہل تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ یہ سب سے بڑی باپ دادا کی تقلید یہ حق سے مانے ہوتی۔ تو قوم کے لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ رہا ہے، ایسے باپ دادا کرتے رہے، ہمارے باپ دادا میں اتنے عقل مند ہوشیار لوگ تھے تو کیا وہ غلط کرتے رہے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ بہرحال قوم کے لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھایا اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین۔ آگے کو سنو، جن کی بھی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، رب العالمین کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ہماری ان سے دشمنی واضح کر دیا۔ الذی خلقنی
فهو يهدين. ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا معبود وہ ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے. والذي يطعمني ويسقين، جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے. وإذا مرضت فهو يشفين، جب بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے. یہاں اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے اوصاف ذکر کیے. والذی یمیتنی ثم یحیین، جو ہمیں مارتا اور جلاتا ہے، مارے گا بھی اور جلائے گا بھی. والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اس سے مجھے یہی امید ہے کہ جزا کے دن اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف بھی کرے گا. تو اس طریقے سے قوم کو اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی. اور جو قوم کے لوگوں نے کہا کہ جو ہے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، باپ دادا کا طریقہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں. قال لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آبا اجداد سب کھلی ہوئی گمراہی میں، کھلی ہوئی. دو ٹوک الفاظ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی گمراہی کو واضح کیا. ایک طرف تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بتوں کی پرستش کرتی تھی، مشرک تھے، بت پوجتے تھے. بتوں کے ساتھ ساتھ وہ سورج، چاند، ستارے، سیاروں کی بھی پوجا کرتے تھے. سورج کو بھی پوجتے تھے، چاند کو بھی پوجتے تھے، ستاروں کو بھی پوجتے. مشرک میرے بھائیوں ہر چیز پوجتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اپنے انڈیا کے مشرکوں کو کس کس چیز کی عبادت کرتے ہیں. لنگ کی پوجا کرتے ہیں، عورت کی شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر ذلت کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان اس حد تک گر جائے کہ شرمگاہ کی پوجا کرے. جب انسان شرک کرتا ہے، اللہ کی ہدایت سے غافل ہوتا ہے، تو عقل اس کی چلی جاتی ہے. عقل مند نہیں ہو سکتا. بیوقوف، سب سے بڑا بیوقوف دنیا میں مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف. جیسے آج کل ہم ان کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. امریکہ والے، یورپ والے بڑے عقل مند لوگ ہیں، کیونکہ دنیاوی ترقی کو دیکھ کرتے جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو نہ پہچان سکے، اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی. تو بہرحال وہ لوگ سورج، چاند، ستاروں میں پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی حقیقت واضح کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئی. سورج، چاند، ستاروں کی جو پوجا کرتے تھے، اس کو باطل قرار دیتے ہوئے اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ترغیب کی. لیکن یہاں ان آیات کو سمجھنے میں بعض مفسرین نے انتہائی غلطی کی اور ان آیات کو سمجھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گویا کہ سورج، چاند، ستاروں کو اپنا معبود قرار دے رہے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں تھی. یہ مناظرے کا اسلوب تھا، یہ اسلوب تھا مناظرے کا، سمجھانے کا طریقہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں ذکر کیا ہے. آیات کو فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا يحب الآفلین. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ستاروں کو دیکھا جگمگاتے ہوئے تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. لیکن جب ستارے ڈوب گئے تو کہا انی لا احب الآفلین، ڈوبنے والوں کو میں نہیں پسند کرتا، ان کو معبود نہیں بناتا. ڈوبنے والا جو زوال پذیر ہو تو ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے. یہ حضرت ابراہیم نے چاند کو معبود نہیں، سورج جو ہے ستاروں کو معبود نہیں قرار دیا تھا، بلکہ قوم کے عقیدے کا ابطال کیا تھا کہ تم ستاروں کو پوجتے ہو جو ڈوب جاتے ہیں. ڈوبنے والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا. جو زوال پذیر ہو اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اور جب چاند کو جگمگاتے ہوئے دیکھا، چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے.
یعنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا تمہارے اعتبار سے یہ میرا رب ہے. اور اس کے بعد پھر جب چاند ڈوب گیا تو کہا لئن یعدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. یہ ڈوبنے والا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو تمہاری بات مان کر میں بھی گمراہ ہو جاتا. تم لوگوں کی بات میں آ کر ہم بھی گمراہ ہو جاتے اگر مان لیتے تمہاری بات کہ چاند جو ہے ہمارا معبود ہے. اور اس کے بعد جب سورج نکلا چمکتا دمکتا ہوا پورے توانائی کے ساتھ کہا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. کیا یہ مناظرہ تھا، یہ اقرار نہیں تھا، یہ قوم کے عقیدے کو باطل قرار دینے کا طریقہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، میری قوم کے لوگوں تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے برات کا اظہار کرتا. یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے. جو زوال پذیر ہوں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ خدائی کے مستحق نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے سے بات فرمایا کہ جو ہے وجہت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں تو اس ذات کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ذات ہمارا رب ہے. اور اسی طریقے سے جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے یکسو ہو کر اس کی عبادت کروں گا اور میں مشرکوں میں سے نہیں. یہ تھا مناظرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی کے ابطال میں. نہ کہ سیدنا ابراہیم کوئی اور قصہ کر گیا، کہا نہیں، حضرت ابراہیم کی پرورش غار میں ہوئی تھی. جو غار سے نکلے تو چاند دیکھا، سورج دیکھا اور اس کو معبود قرار دینے لگے. نہیں ملے گا ایسی بات نہیں. انبیاء کی عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جاتا، کبھی مشرک نہیں ہوتا، کبھی وہ شرک نہیں کرتا ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے اقبال کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو قوم سے جب قوم ان سے حجتی کرتے لگی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان شاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون. تم جو ہے یہ شرک کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو، مجھ سے جھگڑتے ہو اور کہ جو ہے اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو سن لو، میں تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم یاد کرتے ہو ان سے ڈرنے والا نہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں. یہ نکال دو جانے دماغ سے جو ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں ان سے ڈروں گا. ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، ان دلی نیتاؤں سے جن کی کوئی صلاحیت و قوت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد اور قوم دونوں کے ساتھ لگے رہے، برابر دعوت کا کام کرتے رہے. اور جب دیکھا کہ قوم کسی طریقے سے ماننے والی نہیں، ایک مدت گزر گئی دعوت دیتے ہوئے، تو ایک دل ہی دل میں عزم کر لیا، عزم کر لیا کہ اب ہمیں انہیں سبق سکھانا پڑے گا. اور کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اللہ کے قسم اعلان کر کے نہیں کہا، اپنے دل میں یہ عزم کیا قسم کھا کر کہ میں تمہارے معبودوں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ کچھ معاملہ کروں گا، یہ چال میں چلوں گا ان کے ساتھ، جب تم نہیں رہو گے تب میں ان کی خبر لیتا ہوں. پروگرام بنایا، پلاننگ کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے.
चुनाव मेले का दिन आया, जश्न का दिन आया कौम के लोग इनके पास भी आए कि चलो इब्राहिम उल्टी सीधी बातें हमारे माबूदों के बारे में करता है, इसको भी लेके चलो और अपने माबूदों का करतब दिखाओ। मेलों में करतब दिखाए जाते हैं माबूदान बातिल के। तो इसके लिए कौम के लोग पहुंचे इब्राहिम के पास और कहा चलिए हमारे साथ चले, दिखाएं आपको कि हमारे माबूदों में कितनी शक्ति, कितनी कुव्वत, कितनी ताकत पाई जाती है, जिनके बारे में रोजाना आप कुछ बातें किया करते हैं। तो आप चलते अपनी निगाहों से देख लें कि हमारे माबूदों में कितनी कुव्वत और सलाहियत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चूंकि ये कौम सितारा परस्त थी, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ निगाह दौड़ाई और फिर कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो चांद की तरफ सितारों की तरफ क्यों देखा? ताकि उनको यकीन आ जाए, उनको यकीन दिलाने के लिए कि ये लोग सितारा परस्त। सितारों की तरफ अगर नजर दौड़ाऊंगा तो समझेंगे कि जिन्होंने कुछ पढ़ लिया है सितारों के साथ और इसके लिए कह रहे हैं बीमार है, तो मान जाएंगे बात को, जबरदस्ती मुझे नहीं लेके जाएंगे। वह कौम के लोग उनको छोड़कर चले गए। उसके बाद इब्राहीम ने जो किया मेरे बहन सब जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये कुरान में तमाम बयान किया गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बुत खाने में गए और तमाम जितने बुत थे सबको तोड़ दिया, हथौड़ा उठाया और तोड़ते रहे, सिर्फ जो बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके गर्दन में लटका दिया, ताकि हुज्जत कायम करने के लिए, उसको नहीं बोल सकते थे लेकिन हुज्जत कायम करने के लिए उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब शाम के वक्त कौम के लोग अपने मेले से वापस आए और बुतखाने में पूजा पाठ करने के लिए गए तो देखा बुतों की हालत दिगरगुं है, सब टूटे फूटे रोधे पड़े हुए हैं और बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटक रही है। अब परेशान मन फाला आदा बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ ये गुस्ताखी किसने की, ये गुस्ताखी किसने की? अब तो इबरत हासिल करनी चाहिए थी कि जो हमारे माबूद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते कि हमारी हिफाजत क्या करेंगे, लेकिन नहीं, तलाश में लगे हुए कौन हो सकता है। तो लोगों ने कहा एक शख्स है इब्राहिम, वही हमारे माबूदों के बारे में उल्टी सीधी बातें करता हो ना हो, वही जो काल नहीं इब्राहिम, उसे इब्राहिम कहा जाता है, इब्राहिम नाम है उसका। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कौम पहुंची और उनसे पूछा कि मन फाला हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ ये किसने आम का फाल था, है इब्राहिम क्या तुमने ऐसा किया है हमारे माबूदों के साथ ये गुस्ताखी? तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर ये फरमाया था मेरे भाइयों, जो है बलफाल हो कबीर हो महादा, बलफाल हो कबीर हो महादा। देखो तुम आए हो मुझसे पूछने के लिए, तो ये बड़े साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो, फसालू उनके कौन, इनसे पूछो अगर बोलते रहे हो, ये बड़ा खड़ा ये मारा होगा, ये बड़ा खड़ा है, कुल्हाड़ी इसके गले में लटक रही है, तो यही साथ मारे होंगे, यही साथ मारे होंगे, सब छूट गए, सब फूट गए, यही बचे हैं, कि इसका वाज़ेह मतलब यही है, यही मारे होंगे। और उसके बाद जो कौम के लोगों के सामने बात रखी तो वो खुद पसीमान हुए, कौम के लोग पसीमान हुए और उन लोगों ने जो है फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि इब्राहीम तुम जानते हो कि ये बात नहीं करते, ये बात नहीं करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ऐसे की इबादत क्या क्यों करते हो, फिर इनकी इबादत क्यों करते हो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर कौम में मेरे भाइयों साजिश शुरू हुई और इस तरीके से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया
عدالت میں، شاہی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، اور لوگوں نے کہا کہ فاتو بھی علی عین الناس، سب کے سامنے لاؤ اس کو، اور جو ہے لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہی دیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا، تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ؟ ابراہیم نے واضح طور سے جواب دیا کہ نہیں بھائی، یہ تو ان کے بڑے ہیں، ان سے پوچھو، ان کے گلے میں پڑھائی لٹک رہی ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کرنے والے نے کیا ہے لیکن یہ بڑے صاحب انہوں نے کیا ہوگا، ان سے پوچھ لو۔ تو بہرحال پھر قوم کے لوگوں نے کہا اقتلوہ حرقوہ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا انہیں جلا دو۔ اور اس کے بعد جو ہے مقدمہ دائر کیا گیا، یہ عدالت میں پیش کیے گئے نمرود کی عدالت میں، اور نمرود ان سے پوچھنے لگا کہ بھائی کہ تم کس کو مانتے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے واضح کیا، رب جو ہے میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، الذی یحیی و یمیت۔ اب اس بادشاہ نے یہ بھی اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، وہ کہتا انا وہی امید، میں مارتا اور جلاتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیوقوف جو ہے بیوقوفی کر رہا ہے، تو بجائے کہ اس کی اس دلیل جو اس نے دیا کہ میں مارتا اور جلاتا ہوں، اس پہ جرے کرنے کے فوراً ایسی دلیل پیش کر دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل میں الجھنے کے بجائے ایک ایسی دلیل پیش کی جس میں وہ ہکا بکا رہ گیا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اللہ مشرق سے تو نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو مغرب سے مشرق میں لے آ۔ فبہت الذی کفر، تو کافر جو ہے اس جواب سے، اس سوال سے مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کو کچھ کہتے نہ کریں، سمجھ۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نہیں، اب ابراہیم کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا جائے اور پھر اس کو اسی میں جھونک دیا جائے، جلا دیا اس کو۔ چنانچہ پوری قوم نے مل کر الاؤ تیار کیا اور پھر اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا کہ جل کر بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اپنے خلیل کی ہدایت کی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے آگ میں کود گئے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کافی ہے اور بہترین کارساز۔ یہ کلمہ استعمال کیا اور اللہ نے فوراً آڈر ہوا اللہ تعالیٰ کا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ کی ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کا اور سلامتی والی بن جا۔ اور اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام حشاش بشاش جو ہے واپس آئے۔ اور نمرود کا حال کیا ہوا؟ نمرود کا حال کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ جوتے کھاتے کھاتے مر گیا۔ ایک مچھر اس کے ناک سے چڑھا اس کے دماغ میں اور ایسی اذیت پہنچائی کہ اس کو جوتوں سے راحت آتی تھی۔ ایک آدمی مقرر کیا گیا کہ اس کو جوتے مارے تاکہ اس کو تھوڑی دیر آرام ملے، اور اسی جوتا کھاتے کھاتے وہ مر گیا، ذلیل ہوا۔ تو اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوا۔ اس کے بعد جب قوم کے لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اب یہ سرزمین چھوڑ کر آپ ہجرت کر جائیے، اب یہ سرزمین رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کسی کو تو ہدایت نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی تو ایمان لے آئے۔ یہاں ننگوں کے کرتبوں پر لوگ ایمان لے آتے، یہاں ان کے سیدھے شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازی کو لوگ مان جاتے، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھا، کتنا بڑا الاؤ، اور ابراہیم اس میں صحیح سالم حشاش بشاش موجود ہے، آگ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس پر تو ایمان لے آنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بد نصیب ہو، تمام دلائل جو ہے
اس کے لیے بیکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت شروع کی اور نکلے فرات کے کنارے کنارے سے چلنا شروع کیا اور خود ہوئے، اپنی بیوی سارہ کو لیا، اپنے بھتیجے کو لیا اور لوط علیہ السلام کو، اور یہ قافلہ فرات کے کنارے کنارے چلتا ہوا حران پہنچا جو اس وقت ترکی میں واقع ہے، اس وقت ترکی میں حران ہے۔ اور پھر وہاں کچھ دن دعوت کا کام کیا، وہاں بھی جو کامیابی نہیں ملی تو وہاں سے بلاد الشام کی طرف رخ موڑ لیا آپ نے، اور یہ فلسطین پہنچے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور وہاں پہنچ کر دعوت کا کام شروع کیا اور بہت سی بھیڑ بکریاں اپنے گزر اوقات کے لیے خرید لی۔ اور پھر جب فلسطین کے اندر خشکسالی آئی، بارش رک گئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو لے کر کے مصر چلے گئے۔ مصر جا کر کے وہاں ایک ابتلا اور آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑا۔ وہاں کا بادشاہ بڑا رنگیلا تھا، اس نے جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور آبرو سے کھیلنا چاہا، لیکن اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی۔ آپ لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ ہے معلوم ہے، تو یہ ہے حفاظت فرمائی۔ اور پھر وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ نے، جو اس نے سارہ کا کی کرامت دیکھی سیدہ سارہ کی، تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے حوالے کر دیا، کہا لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کیا کرے گی، یہ تمہاری خدمت کے لیے وقف ہے، اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ تو وہاں سے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو لیا، سارہ کو لیا، اور مصر سے پھر فلسطین واپس آ گئے۔ فلسطین آ گئے السبا کے مقام پر، انہوں نے پہلے قیام کیا، اور اس کے بعد وہاں کے قیام کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل ہے، اس وقت جو ہے خلیل شہر ہے، وہاں منتقل ہو گئے، اور سیدنا لوط علیہ السلام کو صدوم اور اس کے مضافات میں جو بھیج دیا، اور ان دونوں علاقوں میں دونوں اپنا اپنا کام دعوت کا کرتے رہے، اور الخلیل میں سیدنا ابراہیم اور صدوم میں جو ہے سیدنا لوط علیہ السلام، اور اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، رب هب لي من الصالحین۔ یہ دعا کا سلسلہ جاری رہا، تو 86 سال کی عمر، 80 سال کے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے اپنا ختنہ کیا فلسطین کے اندر، خود اپنے ہاتھ سے اپنا ختنہ کیا، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بیٹا دیا ہاجرہ سے، ہاجرہ کے بسم سے اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور بشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے کہا بردبار بیٹے کی میں نے بشارت سنائی ابراہیم کو بردبار بیٹے کی بشارت سنائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 86 سال کی عمر میں پیدائش ہوئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جو تھوڑے بڑے ہوئے تو دوسری آزمائش آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑا۔ مکہ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ لے جا کر مکہ میں ان کو آباد کرو۔ حضرت ابراہیم نے لیا اور اپنے ساتھ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور مکہ پہنچے، ایک پھیلا کھجور، ایک مشکل کا پانی دے کر وہاں رکھ کر کے کچھ دن کے بعد چلتے بڑھے۔ جب چلتے بڑھے پیچھے دوڑی ہاجرہ کہ میرے سرتاج یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، کوئی وسائل اور ذرائع نہیں ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے، چلے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہاجرہ، آگے آگے ابراہیم۔ پھر حضرت ہاجرہ سمجھ نہیں ہو نہ ہو یہ اللہ کا حکم ہے، پوچھتی ہے میرے سرتاج یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ کہا ہاں، تو کہا فلا یضیعن اللہ
تب آپ جائیے. اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, آپ جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے جو ہے آبادی مکہ سے, اور چلے جا پہاڑی کے پیچھے پہنچے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ, میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کر کے جا رہا ہوں. خانے کعبہ کے آثار موجود تھے, بنیادیں موجود تھی, عمارت نہیں تھی, بنیادیں موجود تھی. اسی لیے کہا عند بیتک المحرم, تیرے گھر کے پاس بچوں کو آباد کر کے جا رہا ہوں. لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کرے. واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, لوگوں کے دلوں کی طرف اے اللہ تو پھیر دے. وارزقہم من الثمرات, انہیں پھلوں کی روزی دے. لیکن میرے بھائی, مکہ کوئی آبادی نہیں, کوئی فصل نہیں, کوئی سبزہ نہیں, خشک پہاڑیاں ہیں, لیکن دعا اللہ نے پھلوں کی روزی دی. اللہ نے دی اور آج تک اللہ دے رہا ہے. جو پھل دنیا میں کہیں نہ ملے آپ کو اس علاقے میں مل جائے گا. دنیا میں جو پھل کہیں نہ ملے, ابراہیم کی دعا ہے. اس سیدنا ابراہیم کی دعا ہے میرے بھائیوں, آج تک اس کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا سنی اور اس علاقے کو آباد کیا اور کہا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, ہمارے ظاہر کو باطن کو, جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں, سب کا علم ہے. یہ دعا تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے, مکہ والوں کے لیے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آباد کیا. اور جو ہے جب ابراہیم جو ہے ختم ہو گیا, ایک مشکوزہ پانی اور ایک جو ہے پھیلا کھجور جب ختم ہو گیا تو سیدہ جو ہے ہاجرہ جو ہے تلاش کریں گے, کوئی بھول جائے گا, کوئی نظر آ جائے آتا ہوا, اب ہم کیا کریں گے, کیسے یہاں زندہ رہیں گے. تو کبھی صفا پر جاتی, کبھی مروہ پر جاتی. صفا اور مروہ کا 7 چکر لگایا ہوا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم جو ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے, اور اس کے بعد زمزم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا, وہاں پر برکت جو ہے زمزم جاری ہوا. جب پانی نکلنے لگا تو سیدہ حاجرہ نے کہا زم زم, یہ ابراہیم زبان کا کلمہ ہے, یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی, ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی, تو وہ جاری ہوتا, سب لوگ استفادہ کرتے, جبکہ وہ دریا آ جاتا. لیکن انہوں نے زمزم کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں روک دیا. اس کے بعد جب وہاں پانی کا انتظام آ گیا تو وہاں دوسرے لوگ آ کر آباد ہونے لگے. سب سے پہلے بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہوا, اور اس کے بعد مکہ کی آبادی بڑھ گئی اور مکہ آباد ہو گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آتے جاتے رہے بچوں کی, اپنے اولاد کی, بیوی کی خبر گیری کے لیے. اور اس کے بعد جب یہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا جو ہے کہ باپ کا ہاتھ بتا سکے, تو اللہ تعالیٰ نے اور امتحان لینا چاہا ابراہیم علیہ السلام, اور پھر کہا اس بیٹے کو قربان کرو. قربانی کا آیا, اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا تو اسماعیل کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں دیکھ رہا ہوں خواب کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تیری کیا رائے ہے, تیری کیا رائے ہے. تو بیٹا بھی میرے بھائیو, افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو جان جس چیز کا آپ کو حکم اور آپ پر گزریے, میں صبر کروں گا. یہ میرے بھائیو اولاد اور ماں باپ کا یہ تعلق ہے. اولاد سے بھی مشورہ کرنا چاہیے,
اولاد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے اولاد کو نظر انداز نہیں کیا. آج کل کے دور پر میں جو کہتا ہوں وہی ہوگا. نہیں, بچوں سے بھی مشورہ کیا کرو. حالانکہ الہی حکم تھا, الہی حکم کی تنفیذ تھی, پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا. بیٹا کیا, اور بیٹا بھی ایسا وفادار, ابو جان یہ حکم ہو رہا ہے کر گزریے, تو اولاد کو بھی ایسا ہونا چاہیے اور باپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ تقاضا ہے کہ باپ کو بھی اولاد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, ان سے رائے مشورہ لینا چاہیے, اور اولاد کو بھی باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور خاص طور سے جب اللہ کے احکامات ہوں تو اس پہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے ہاتھ بڑھایا, چھری چلائی, لیکن اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کی قربانی منظور نہیں تھی, اسماعیل کو ذبح کرانا منظور نہیں تھا, امتحان لینا منظور تھا. جب امتحان کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا قد صدقت رؤیا, اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. ففدیناہ بذبح عظیم قربانی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی, جو آج تک جاری ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہر سال زندہ ہوتی رہے گی. اس کے بعد یہاں پر ایک چکر لگایا, ٹائم نہیں, ایک جو ہے لوگوں نے سوچا کہ ذبیح کون ہے, اسحاق ہے کہ اسماعیل ہے, ایک سوچا یہ بھی چھوڑ دیا لوگوں نے. حالانکہ واضح یہ ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام, کیونکہ اکلوتے بیٹے کی قربانی کی تھی, اکلوتے بیٹے اسماعیل تھے, اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے ہیں. اسماعیل کے بعد اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے, قرآن اس پر شاہد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی بشارت میں کہا جو ہے حلیم کو صبح سے یاد کیا, بشرنا ہو یہ ہم نے بشارت دی ہے ایک بردبار بیٹے کی. اور اسحاق کی جو بشارت آئی یہ علیم کی صفت کے ساتھ آئی ہے, علیم کی صفت کے ساتھ اللہ نے ذکر کی کہ علیم بیٹے کی بشارت ہم نے جو ہے ابراہیم کو دی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے اسحاق کی بشارت تنہا اسحاق کی بشارت نہیں تھی, بلکہ اسحاق کی بشارت کے ساتھ پوتے کی بشارت, یعقوب کی بشارت جو ہے اسحاق دوں گا, اور بشرنا اسحاق اور من وراء اسحاق یعقوب. تو ابراہیم کے سلام اگر اسحاق ذبیح ہوتے تو ابراہیم ہم کہہ سکتے تھے اللہ تم نے بیٹے پوتے کی بشارت دی ہے, ابھی تو پوتا آیا ہی نہیں ہے, اور تو اسحاق ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ تو حقیقت میں ذبیح سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ہے, اس لیے اس قول کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو لوگ لیکن بیان کرنے لگتے ہیں اسحاق ذبیح کے لوگ کہتے ہیں نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا میرے گھر. تو ذبیح ابراہیم نہیں بلکہ اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام ہے. اور اس طرح پھر کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کعبہ کی تعمیر اب جو ہے اس کو جو ہے تم کعبہ کو کھڑی کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کعبہ کی تعمیر کی, کعبہ کو کھڑا کیا. اور پھر کعبہ کی تعمیر کے بعد جب تمام امتحانات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت عطا فرمائی. امامت اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اور اس امامت کا اثر یہ ہے کہ تقریباً دنیا کی 3/4 آبادی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے بےتاب ہے. چاہے یہودی ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے مسلمان ہوں, سب رشتہ جوڑتے ہیں. بلکہ ہندوؤں کے یہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تصور پایا جاتا ہے. گرچہ ان کی تمام چیزیں بدلی ہوئی ہیں لیکن ان کے یہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ
والسلام کا جو ہے سلسلہ جو ہے اور ان کے ساتھ تعلق کا جو ہے موجود ہے. تو اس طریقے سے 3/4 آزادی دنیا کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امامت سے رشتہ جوڑنے چاہتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم کو امامت ملی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے اعلان کا حکم دیا اور آپ نے حج کا آواز فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر من کل فج عمیق. تو اس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا اور حج کے تمام مناسک کو ادا کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا. اور اس طرح اس وقت جو ہے حج شروع ہوا اور حج کا سلسلہ آج تک جاری ہے. انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کی عمر 100 سال ہو گئی. جب آپ 100 سال کے ہوئے 86 سال کی عمر میں اسماعیل کی بشارت آئی اور 100 سال کی عمر میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی. قالوا جو ہے لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا السلام. کہ فرشتے جو ہے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے بشارت لے کر کے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھا ہمارے مہمان کیونکہ انسانی شکل میں گئے تھے. اس لیے فوراً بچڑا بننا اور لا کر کے حاضر کر دیا ان کے کھانے کے لیے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں تو اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو سیدنا ابراہیم پہچان نہ جاتے کہ یہ فرشتے ہیں؟ بچڑا ڈھونڈنے کی ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ تو انبیاء عالم الغیب صرف ایک ذات ہے اللہ رب العالمین. تو بہرحال آپ نے بچڑا پیش کیا ڈھونڈ کر کے نہیں وہ لوگوں نے نہیں کھایا تو خوف زدہ ہو گئے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں. پھر فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم بھائی فرشتے ہیں, ہم آپ کے لیے بشارت لے کر آئے. اور اسی موقع پر ان فرشتوں نے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بشارت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی. اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام وہاں موجود تھی بشارت کے وقت. تو جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ان کی بیوی کھڑی تھی فضحکت وہ ہنس پڑی. ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا فضحکت وہ ہنس پڑی اور ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے فضحکت اے حاضت, ان کو حیض آ گیا. اسی وقت وہ بوڑھی ہو چکی تھی, ولادت کی کوئی توقع نہیں تھی. تو یہ مفسرین بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے فضحکت اے حاضت, ان کو حیض آ گیا. اور اس کے بعد جو ہے ان کو اسحاق کی بشارت جو ہے فرشتوں نے سنائی. اور جو اسحاق کی نہیں بلکہ پوتے کی بشارت سنا دی, یعقوب کی بشارت سنائی. اور اس کے بعد جب یہ سنا تو سارہ رضی علیہ السلام نے جو ہے اپنے چہرے پر تماچا مارا. مطلب عورتیں جب کوئی تعجب کی چیز ہوتی ہے کہتی ہیں کہ چہرے پر ہاتھ مارتی ہیں, یہ عورتوں کی عادت ہے. تو حضرت سارہ نے بھی اپنے چہرے پر فسکت وجہ اپنے چہرے پر تماشا مارا اور کہا عجوز حکیم, میں تو بڈھی باج ہوں اور میرا شوہر جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے, جو اب مجھے بچہ کیسے ہوگا. تو فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ, اللہ کے سلسلے میں آپ کو تعجب ہوتا ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, یہ عجیب معاملہ نہیں ہے. تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم علی البیت انہ حمید مجید. دعائیں دی فرشتوں نے ان کے لیے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اے ابراہیم کے گھر والوں تم پر نازل ہوں, وہ حمید و مجید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس طریقے سے جو ہے سیدنا اسحاق کی بشارت ہوئی اور سارہ سے سیدنا اسحاق پیدا ہوئی. اور اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے مختلف بیان کی گئی ہے. کچھ لوگوں نے کہا 180 سال, کچھ لوگوں نے کہا 200 سال کی عمر پائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. اور یہ پوری زندگی جو سیدنا ابراہیم
علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائش کی گئی تھی۔ ابتلا اور آزمائش کے ہمارے خیال سے ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اب تقاضے کے سلسلے میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے عنوان سے سن لیجیے 2 منٹ میں، تاکہ جو ہے وقت زیادہ نہ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اس سیرت کے ابراہیم کو پڑھنے کا اور اس کو بیان کرنے کا میرا ہم سے کچھ مطالبہ ہے۔ پہلی چیز توحید کو اختیار کیجیے۔ توحید یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ترغیب تھا۔ آپ امام الموحدین، آپ امام الموحدین ہیں۔ توحید کو اختیار کرنا، شرک اور مشرکین سے بیزاری کا اعلان کرنا، اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب کرنا، صرف اللہ کا خوف دل میں غالب رکھنا، اختیارات تصرفات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ، دعوت کا آغاز اپنے گھر سے، دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہے، اولاد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کسی اور سے نہیں مانگا، جو ہے بیماری و شفا صرف اللہ کے اختیار میں، موت اور حیات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ، مشکلات میں صرف اللہ کی دہائی دے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، توکل صرف اللہ رب العالمین پر، دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں اور اللہ کی راہ میں استقامت اختیار کریں۔ دین پر استقامت دراصل مکمل فرمانبرداری کا نام ہے۔ مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت، دعائے مغفرت ہم نہیں کر سکتے، باقی دیگر دعائیں دنیا کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، دنیا میں ترقی کے لیے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ سے صالح اولاد کو طلب کرنا، اولاد ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اولاد کے لیے صالح ماحول کا انتخاب۔ ابراہیم نے جا کر کے مکہ میں آباد کیا، سیدنا اسماعیل علیہ اللہ کے گھر کے پاس۔ اولاد کے لیے اطاعت الہی کی دعا کرنا، اولاد کو نمازی بنانے کی دعا کرنا، کوشش کرنا، اولاد کی نسلوں کے لیے دعائیں، رزق کی فراخی کی دعا، اولاد کی نیکی کی کاموں میں شامل کرنا۔ نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں تو اولاد کو نظر انداز نہ کریں، ان کو بھی شامل کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کی تعمیر کی تو اسماعیل کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ رزق کی فراخی کی دعا، اولاد کو نیکی کے کاموں میں اولاد سے مشورہ کرنا، اولاد سے مشورہ کرنا، حکم ربانی جو ہے کو اولاد کی محبت پر ترجیح دینا، اللہ کا حکم اولاد کی محبت پر ترجیح، اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتے۔ اور والدین کا احترام ہر حال میں مضبوط رکھنا، والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، خلاف شرع کاموں میں والدین کی اطاعت سے گریز کرنا، تبلیغ سے پہلے علم حاصل کرنا، تبلیغ سے پہلے علم حاصل کرنا، علم کو عملی جامہ پہنانا، تبلیغ کا آغاز گھر سے، برادری اور علاقے میں تبلیغ کرنا، عقلی دلائل سے تبلیغ کو مؤثر بنانا، جیسے ابراہیم نے چاند سورج ستارے کو پیش کر کے جو ہے استدلال کیا۔ باطل کے دلائل سے مکمل آگہی ہونی چاہیے اور دلیل کا مطالبہ ہم سے کرنا چاہیے۔ دعوت کا آغاز توحید سے ہونا چاہیے، دعوت کا آغاز توحید سے، دعوت کے میدان میں مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے، داعی کو اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، داعی کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے، مساجد کی تعمیر کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو مساجد کے قریب آباد کریں، گھر لیں، گھر بنائیں تو مسجد کے قریب آباد کریں تاکہ صوم و صلاۃ کی وہ پابند رہیں، اور مساجد کی صفائی ستھرائی کا
اہتمام طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، اور مساجد کو عبادت سے آباد کیا جائے، سچائی کو اختیار کرنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا، وعدہ وفائی، بردباری اور نرم دلی اختیار کرنا، بھولے بھٹکوں کو راہ کی رہنمائی کرنا، سلام کی ترویج و اشاعت، سلام کو عام کرنا، باپ سے بھی کا سلام علیہ یہ ہے، اور مہمان نوازی، ٹھنڈا گرم ٹھنڈا چاہیے کہ گرم چاہیے، آج یہ پوچھتے ہیں کہ مہمان کیا چاہیے، ٹھنڈا چاہیے گرم چاہیے، کیا چلے گا؟ کچھ نہیں، جو آپ پیش کر سکتے ہیں آپ پیش کیجیے، مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ شرماؤ سے بھی بیچارہ کیا کہے گا، آپ جو پیش کر سکتے ہیں پیش کیجیے۔ تو ابراہیم نے بچڑا ذبح کیا، بھونا اور لا کے پیش کر دیا، پوچھا نہیں مہمان سے کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے، کھا کے آئے ہو یا بھوکے آئے ہو۔ اسی طریقے سے مہمان نوازی اور نعمتوں پر اللہ کا شکر گزاری، اولاد دی اللہ تعالیٰ نے تو شکر ادا کیا، آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنا، مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعائیں، طلب جنت کی دعا، ہمیشہ جنت اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ بعض چیزیں تھیں جو جلدی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جو سیرت ابراہیم کا تقاضا ہے ہم سے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں، تب تو ہم صحیح معنی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے والے اور ان کو ماننے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں قائم رہیں اور اس ملت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس تذکرے کا تقاضا ہے کہ جو ایام آ رہے ہیں ان ایام کی قدر و قیمت کو ہم پہچانیں۔ یہ ایام سیدنا ابراہیم سے واسطہ رکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا مقام جو ہے، عید الاضحیٰ کے جو ایام ہیں انتہائی بابرکت ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں۔ یہ پہلا عشرہ یہ تمام سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے، زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں۔ یہ 10 دن جو ہے عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، عمل صالح اس دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ یہ اللہ کو محبوب ہے ان دنوں میں، وہ ہے ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے لیے کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، وہ عمل صالح ہے۔ 3 ایام میں قربانی ہے، حج ہے، اور اسی کے ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، یا توبہ اور استغفار ہے۔ یہ سب میرے بھائی یہ افضل ترین اعمال ہیں ان ایام میں۔ چانچہ دوسری حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ افضل ترین ایام ہے تو فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل والتحمید، تو تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے اس کو پڑھا کرو۔ یہ افضل ترین ایام کے مخصوص اعمال ہیں میرے بھائیوں۔ تو ان دنوں میں اعمال صالحہ اللہ کو محبوب ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ان ایام کی قدر ان جو ہے اللہ اعظم الایام یوم النحر، اللہ کے نبی سے فرمایا اعظم ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے عظیم ترین دن یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر 11 ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے۔ فضائل اس کے بے شمار بیان کریں۔ پھر تو یوم عرفہ، عرفہ کا ذکر ہے
کہ صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کا ایک روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے ایام بڑی عظمت کے ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ بڑے افضل ترین ایام ہیں، ان کی قدر کیجئے اور قربانی کا اللہ نے استطاعت دی ہے، قربانی کیجئے۔ جو لوگ حج پر جا سکتے ہیں حج کریں، عمرہ کریں، اور ان دنوں میں تسبیح، تحلیل، تکبیر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، اور اسی طرح ان دنوں میں روزہ، یہ افضل ترین عمل ہے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک یہ افضل ترین روزے کے دن ہیں، ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ جو 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ان ایام کی قدر کو پہچانیے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ قربانی کی توفیق ہے تو ضرور قربانی کیجیے میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معاف کیجیے گا بات کچھ لمبی ہو گئی، کیونکہ پوری بات پوری نہیں ہوئی، جو پوری کرنی تھی وہ بات تو پوری نہیں ہوئی کیونکہ وقت، لیکن میں نے سوچا کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کرو۔ جیسا کہ آپ کی صرف ابراہیم اور اس کے عملی تقاضا کے ساتھ انہی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکز عبداللہ بن زید آل محمود اور اسی طرح سے جمعیت ابناء قدیم شاہ خطر کی جانب سے جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے ہر ماہ مختلف عوامل پر دین سے قربت اختیار کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو جلا بخشنے کے لیے جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اسی طرح ہمارے برابر جو ہے خواتین کو بھی جو ہے ہر ماہ میں ان کے تعلق سے عنوان انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ خواتین بھی جو ہے اپنے ایمان کو جلا بخشے۔ اور اسی طرح جیسے شیخ محترم نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت میں کبھی بھی ہم کوتاہی نہ برتیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آپ نے اشارہ کیا، تو اسی کے پیش نظر مرکز عبداللہ بن زید آل محمود اور اسی طرح جمعیت ابناء قدیم شاہ خطر کے ذمہ داروں کی جانب سے باقاعدہ ہر ماہ جو بچوں کا پروگرام 4تھے فلور میں جو منعقد کیا جاتا ہے، تو لہذا آپ اپنے بچوں کے بارے میں کوتاہی اور غفلت نہ برتیں، پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو اس پروگرام کا خصوصی حصہ بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے ایمان کو قوی اور مضبوط بنائیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں اسی کے ساتھ جو ہدیہ تشکر کے کلمات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تمام حضرات کا، خواتین کا اور اسی طرح سے معزز علماء کرام کا اور مرکز عبداللہ بن زید آل محمود کے تمام ذمہ دار کا، بالخصوص مولوی شعور ازہری حفظہ اللہ اور ہمارے برادر حیات بھائی جنہوں نے جو مائک کا جو نظام کو منظم کیا، مستحکم کیا، ان تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل خیر میں آگے بڑھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو ہے آج کے اس پروگرام کے جو روح رواں ہے فضیلت الشیخ مولانا شمیم احمد خلیل السلفی حفظہ اللہ، جو عرصے دراز سے دوحہ قطر کی زمین پر آپ دین کی خدمت میں جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تا دیر دین کی خدمت لیتا رہے اور امت مسلمہ کو جو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ جو ہے دعا کلمات کے ساتھ اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جو ہمارا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، براہ کرم ادباً آپ تمام سے گزارش ہے کہ جتنا جلد ہو سکے
حال خالی کرنے کی کوشش کریں. والسلام علیکم.